السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا کیسا عمل ہے، اس پر آج ہمارا 8واں ویلاگ ہے، جس میں ہم بعنوان جشن میلاد منانے کا جواز قرآنیہ کے تحت بات کریں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے رسول، ہم آپ کو سارے رسولوں کی خبریں اس لیے سناتے ہیں تاکہ آپ کی دل کی تسلی کا سبب ہو۔ لہٰذا اگر تمام رسولوں کا ذکر حضور کے دل کی تسلی کا باعث ہو سکتا ہے تو پھر کیا سبب ہے کہ جو امام الانبیاء ہیں ان کا ذکر مومن کے دل کی تسلی کا باعث نہ ہو؟ ذکر مصطفیٰ تو وہ ذکر ہے جو تقاضا ایمان اور اہل ایمان کے دل کی تسکین کا باعث ہے۔ شیخ مہدی الفاسی شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں کہ حضور کا ذکر سن کر جس کے کلیجہ میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہو سکتا۔ نہ مے خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو فقط مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے۔ میلاد مصطفیٰ منانے کی پہلی دلیل قرآنیہ سورۃ الضحیٰ کی آیت نمبر 11 ہے۔ ارشاد فرمایا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے توسط سے ہمیں بھی حکم دیا کہ اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ بلا شبہ رسول اللہ کی آمد اس بزم کائنات کے لیے سب سے بڑی نعمت خداوندی ہے۔ یہاں قابل غور یہ ہے کہ ذکر تو بند کمرے میں ہو سکتا ہے مگر چرچا سر عام ہوتا ہے، لہٰذا آمد مصطفیٰ کا چرچا ہم مجلس لگا کر اور پنڈال سجا کر سر عام کرتے ہیں۔ دوسری بات کہ اللہ نے نعمتوں کے ذکر اور چرچا کرنے کا حکم بطور شکرانہ احسان دیا ہے تاکہ اللہ ہم پر اپنی عطائیں اور بڑھا دے۔ سورہ اعراف میں فرمایا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ لہٰذا میلاد النبی منا کر ہم عطائے خداوندی پر شکر ادا کرتے ہیں۔ جبکہ تیسری بات کہ قرآن میں ہی اللہ نے ایک جگہ قوم نوح کی طرف بھیجے گئے انبیاء کو نعمت قرار دے کر ان کے ذکر کرنے سے قوم نوح کو فلاح کی ضمانت ان الفاظ میں دی ہے، فاذکروا علی اللہ لعلکم تفلحون۔ لہٰذا جب قوم نوح کے انبیاء کا ذکر فلاح کا موجب ہے تو پھر جو امام الانبیاء ہیں ان کا ذکر اور چرچا ہماری فلاح دارین کا موجب کیوں نہیں بن سکتا؟ لہٰذا ہم محفل میلاد النبی میں ذکر مصطفیٰ کر کے اللہ کی اس نعمت عظمیٰ کا چرچا اور شکر ادا کرتے ہیں تاکہ اللہ کی مزید عطاؤں کے حقدار بھی بن سکیں اور فلاح دارین بھی حاصل ہو۔ ناظرین، میلاد منانے والوں پر معترضین کا ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ چلو مانا ربیع الاول کی ایک نورانی صبح حضور کی جلوہ گری ہوئی تھی اور رحمتیں اتری تھیں، مگر تم روز میلاد منانے بیٹھ جاتے ہو۔ جواب میں ہم دلیل قرآنیہ پیش کرتے ہیں کہ صدیوں پہلے جس رات میں قرآن نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس رات کے بارے ارشاد فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ الشَّهْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ رات 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ گویا صدیوں پہلے قرآن جس رات کے ایک لمحہ میں اترا، وہ رات لیلۃ القدر سال کے بعد جب بھی آتی ہے اور قیامت تک ہر سال وہ رات جب بھی آئے گی، نزول قرآن کی برکت سے 1000 مہینوں سے بہتر ہوتی ہے۔ تو پھر ناظرین، جس دن خود صاحب قرآن جلوہ گر ہوئے
وہ گھڑیاں کیوں ہر سال حصول برکت کا ذریعہ نہیں ہو سکتی؟ لہٰذا ہر سال جب میلاد کی نورانی اور سہانی صبح آتی ہے تو اللہ کی رحمتیں موسلادھار بارش کی طرح نازل ہوتی ہیں۔ لہٰذا نزول رحمت کی گھڑیوں میں میلاد منا کر اور دامن پھیلا کر ہم اپنے لیے رحمت و ہدایت کی دعا کرتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ نزول رحمت پر فرحت اور خوشیاں منانے کا حکم اللہ نے قرآن میں سورہ یونس میں دیا ہے۔ میلاد منانے کی اس دلیل قرآنیہ کے تفسیری معنی و مفہوم کے لیے حصہ دوم ملاحظہ فرمائیں۔